السلام علیکم، میں ہوں رضا خان۔ سرف سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتے ہیں۔ تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ واشنگ پاؤڈر میں استعمال ہونے والے جو را مٹیریلز ہیں ان کے نام، کام اور ان کا مقصد۔ تو اسی سلسلے کی آج دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سب سے جو پہلا نمبر آتا ہے وہ سوڈا ایش کا ہے، دوسرا سلفونک ایسڈ آئل کا ہے اور تیسرا نمبر تھا یوٹی بیس پاؤڈر کا۔ یہاں تک ہمارا صرف بن گیا تھا، لیکن صرف میں ابھی کچھ چیزوں کی کمی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا صرف دانے دار تو ہو گیا تھا یوٹی پاؤڈر سے، لیکن اس میں جھاگ کی کمی ہے۔ اب جھاگ ہم نے کس سے بنانی ہے؟ تو آج جن چیزوں کا ہم ذکر کریں گے ان میں جھاگ بنانے والے جو ہیں را مٹیریلز ان کا ذکر کریں گے۔ تو جھاگ بنانے والے جتنے بھی را مٹیریلز ہیں ان میں سب سے جو پہلا نمبر آتا ہے وہ ہے ایس ایل ایس کا، سوڈیم لاریل سلفیٹ۔ اس کا کیمیکل نام ہے۔ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں صرف میں جھاگ بنانے کے لیے۔ صرف میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، صابن میں بھی کرتے ہیں، شیمپو وغیرہ میں بھی کرتے ہیں اس کو۔ تو جس چیز کو بنانے میں جھاگ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایس ایل ایس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ ایس ایل ایس کا آتا ہے۔ ایس ایل ایس مختلف پیکنگ میں مل جاتی ہے۔ 10 کے جی کا بیگ بھی ہوتا ہے، 20 کے جی کا بیگ بھی ہوتا ہے اور 25 کے جی کا بیگ بھی مل جاتا ہے۔ تائیوان کا مل جاتا ہے 10 کے جی کا بیگ، ملیشیا کا جو ہے وہ 20 کے جی اور 25 کے جی میں مل جاتے ہیں۔ تقریباً مارکیٹ میں ان کا جو ریٹ ہے وہ 1000 پر کے جی کے حساب سے چل رہا ہے۔ ایس ایل ایس کے بعد جس را مٹیریل کا نمبر آتا ہے وہ ہے ایس ایل ای ایس، سوڈیم لاریل ایتھر سلفیٹ۔ اس کو شیمپو بیس بھی کہتے ہیں۔ سفید گاڑھا گریس نما محلول ہوتا ہے اور اس کو واشنگ پاؤڈر میں جھاگ کا اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صابنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، شیمپو اور ہینڈ واش وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرموں میں پیک آتی ہے لیکن مارکیٹ میں کھلی مل جاتی ہے۔ تقریباً 500 سے لے کے 550 کے درمیان اس کا پر کے جی کا ریٹ ہے۔ واشنگ پاؤڈر میں جو جھاگ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایس ایل ایس جو ہوتی ہے وہ تھوڑے باریک باریک جھاگ کے بلبلے بناتی ہے، اور جو شیمپو بیس ہوتی ہے اس کے جھاگ میں جو ہے بڑے موٹے موٹے بلبلے بنتے ہیں، وہ شیمپو بیس سے ہی بنتے ہیں۔ تو شیمپو بیس کو بھی جھاگ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ واشنگ پاؤڈر میں جب شیمپو بیس کا استعمال کریں گے تو آپ کے واشنگ پاؤڈر میں جھاگ کے موٹے موٹے جو بلبلے بنیں گے وہ اسی ایس ایل ای ایس کی وجہ سے بنیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ شیمپو بیس یا ایس ایل ای ایس کیا چیز ہوتی ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایس ایل ای ایس کے بعد جس را مٹیریل کا نمبر آتا ہے اس کا نام ہے وائٹ آئل۔ وائٹ آئل جو ہے یہ بھی واشنگ پاؤڈر، صابن، شیمپو بیس یا ہینڈ واش وغیرہ میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو جھاگ میں اضافہ کے لیے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی شیمپو بیس سے ہی بنتا ہے لیکن اس میں پانی کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ واشنگ پاؤڈر میں اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ جھاگ میں جو ہے وہ کمی نہ رہ جائے، جھاگ میں اضافے کے لیے وائٹ آئل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا کم ہی رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے واشنگ پاؤڈر میں نمی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو تھوڑا کم استعمال کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں بآسانی مل جاتا ہے، 100 روپے سے 150 روپے کے درمیان پر لیٹر اس کی جو ہے وہ کاسٹ آتی ہے، تو مارکیٹ میں بآسانی مل جاتا ہے۔ اس کا کام وہی ہے کہ واشنگ پاؤڈر میں جھاگ کا اضافہ کیا جائے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جھاگ کے لیے جو را مٹیریل استعمال کیے جاتے ہیں ان کے نام کیا ہے اور وہ کس طرح جھاگ بناتے ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ ایس ایل ایس جو ہوتی ہے وہ بھی جھاگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا کام ہے کہ باریک بلبلے بنانا جھاگ کے واشنگ پاؤڈر میں۔ اب جب ایس ایل ای ایس استعمال ہوتی ہے تو اس سے تھوڑے موٹے بلبلے بن جاتے ہیں۔ تو وائٹ آئل بھی ان دونوں چیزوں کے ساتھ مل کے ایک اچھا کمبینیشن بنا کے تو واشنگ پاؤڈر میں جو جھاگ کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ
انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔